اللہ والے جو ہوتے ہیں ثابت قدم، وہ کیا کرتے ہیں پتہ ہے؟ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ نزا کی حالت تھی، حضرت تیبند باندھے ہوئے تھے. جب تیبند باندھے ہوئے تھے تو ان کی جو محبت کرنے والے تھے، ان کے گرد تھے، انہوں نے کہا بھائی نزا کا وقت ہے، پیر آگے پیچھے ہوگا، ایسا نہ ہو کہ بے پردگی ہو، تو ہم ایسا کرتے ہیں ان کو پجامہ پہنا دیتے ہیں. حضرت نزا کی حالت لیٹے ہوئے ہیں. ہم نے کہا چلو بھائی یہ بہتر ہے کہ تیبند ہٹا کے پجامہ پہنا دیتے ہیں. اب لوگوں نے جو ہے پجامہ پہنانے کی وہ کیا، تو پہلے الٹا پیر ڈالنے لگے پجامے کے اندر ہے، تو اس نزا کی حالت میں پیر کھینچ لیا. تو وہ کہا یہ سمجھ میں نہیں ہوا، سیدھا پیر ڈالنا. اس نزا کی حالت میں کون تھا؟ وہی اللہ، کہ اس بندے نے میری دنیا میں میری باتوں کو مانا اور ثابت قدم رہا ہر حال میں. بڑے سے بڑا امتحان آیا، بڑے سے بڑے معاملات آئے، اس ثابت قدمی سے پیچھے نہیں ہٹا. تو جب آج وقت ہے تو میں آج اس ثابت قدمی کو پورا کروں گا. یہ ہے دین، یہ ہے کامیابی. اس لیے عرض کر رہا ہوں، بہت ہی دل سوزی سے عرض کر رہا ہوں کہ معاملات جو ہے وہ کیا ہے. بہت دل سوزی سے عرض کر رہا ہوں کہ جانا کہاں ہے، کہاں جا رہا ہوں. ہم اور آپ کس راستے پڑ چکے ہیں اور صبح سے لے کر رات تک اسی فکر میں مر رہے ہیں. وہ فکر کبھی پوری نہیں ہوگی، یاد رکھنا. وہ لعنت ہے. یہ کرو گے تو وہ کرو گے تو ساری زندگی 50-60 سال تو گزر ہی گئے. آگے رہ کیا ہے؟ آگے تو دلدل ہے. یہ تو ثابت قدمی تو میں نے کہا نا کہ بچے کو اگر پہلی کلاس سے پڑھایا جائے گا تو پھر جا کر 10ویں کا پیپر پاس کرتا ہے. جوان سمجھ رہا ہے کہ صاحب ابھی تو ایسی لعنت میں کہتا ہوں یار اللہ شادی نہیں ارے اللہ بیٹا دیکھو بڑا خطرناک وقت آنے والا. میں حضرت کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ دیکھو تم پہ بہت خطرناک وقت آئے گا. حضرت کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ شادی کرنا تو میں نے کہا شادی کرنا خطرناک نہیں ہے، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے امتحان ہے، تو وہ امتحان آئے گا تو تم ابھی تمہاری تیاری نہیں ہے تو امتحان میں کیا کرو گے؟ اور جن کی شادیاں ہو گئی ان سے پوچھ لو. میں غلط کہہ رہا ہوں یار؟ پوچھو یہ کیوں کیا یار بیوی نے کہا تھا، یہ کیوں کیا یار بیوی نے کہا تھا. ماں کو گھر سے نکال کے ہاں میں بیوی نے کہا تھا. باپ کے ساتھ جا رہے بیوی نے کہا تھا. کیا مطلب ہے؟ دیکھو تو آج کل تو نیٹ بھرا پڑا ہوا ہے، اور جا کے دیکھو بھرے پڑے ہوئے ہیں وہ کیا نام ہے ہمارے جو ہے اولڈ ایج پاکستان میں بن کے شہروں میں بنے ہوئے ہیں. آج کل تو دکھا رہے ہیں سب کو، دیکھو بھائی یہ بیٹھے ہیں 50 بڈھے. بیٹا ہے ہاں یار 6 بیٹے ہیں. ارے 6 بیٹے. بیوی نے کہا جاؤ ہے اللہ ماشاء اللہ ہی کوئی ایسی بیوی مل جائے، اللہ ماشاء اللہ جو بناتی ہے. ورنہ تو عورت جو جس دور میں ہے اس دور میں تو یہ میں نہیں کہہ رہا، تو اللہ کہہ رہا بھائی یہ تو امتحان کے لیے دیا تم نے غلط چکر میں پڑ گئے. اب اس امتحان سے نکلو گی تو بچہ پیدا ہو جائے گا. اللہ اکبر. اس سے بھی خطرناک امتحان. کس لیے کیا بچے نے کہا تو بچے کی وجہ سے کرا. حالانکہ بچے کی وجہ سے کرا. بچے نے کہہ دیا ابا یہ کیا پہن کے جا رہے ہو، تو میں نے کپڑے اتار دیے. بچے نے کہا ٹوپی کون سی پہن لی ابا؟ ارے ہاں یار بیٹا بس اتار ہی دیا. ایک الفاظ کہنے میں کہانی ختم. تو یہی تو ہوتا ہے. تو یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ تو بھائی خطرناک امتحان آنے والا ہے. علمان حفیظ بیٹا ابھی تو کہانی شروع نہیں ہوئی یار. ارے بڑے نمازی ہو، اللہ تعالیٰ مبارک کرے، لیکن یہ تو پتہ چلے گا جب امتحان آئے گا. جب شادی ہوگی تو پوچھوں گا. ابھی تو بس صحیح ہے. اور جب شادی کا بچہ ہوگا تو رات کو جگائے گا اور صبح جاؤ نماز پڑھ. جو پہلے تو ہمیشہ گیا ہوں میں یار، 20 سال سے جا رہا ہوں، بچپن سے جا رہا ہوں. اب جا کے دکھاؤ. جس کو اللہ ہی تو کر لے. ورنہ میں نے عرض کیا نا علمان حفیظ، بس وہی عرض کر رہا ہوں بھائی اس کی پریکٹس. ہم سبجیکٹ جسے امتحان ہوتا ہے، امتحان کے سبجیکٹ ہوتے ہیں نا، اس سبجیکٹ میں انسان کمزور ہوتا ہے. ہاں بھائی میں زہر تو پڑھتا ہوں، فجر نہیں پڑھتا. کیا مطلب فجر کا سبجیکٹ ذرا کمزور ہے تو کیا کرو گے؟ جس سبجیکٹ میں کمزوری ہوتی ہے اس کی پریپریشن ہوتی ہے نا. بھائی یہ امتحان بڑا خطرناک ہے. ایسی محبت پیدا ہو جائے کہ تم اس نیند کو، اس رات بھر کے جب کی پریشانی کو چھوڑ کے تم اللہ کی طرف آ جاؤ.
اس کی پریپریشن کرنی پڑے گی، اس اللہ والوں سے تعلق پیدا کرنا پڑے گا جس کے دل میں یہ محبت ہے، تو وہ اس محبت کی بنا پہ تم مسجد میں پہنچ جاؤ گے۔ یار حضرت ہوں گے ہیں، وہ تو انکار کر رہے ہوں گے ہیں بھائی، آپ خدا کی قسم ہم نے زندگی میں ایسے ہی ہوا ہے۔ بچہ جو نماز پڑھتا ہے وہ باپ کے ڈر سے نماز پڑھتا، اللہ کے ڈر تھوڑی پڑھتا ہے، لیکن کرتے 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 پھر ایک عادت عبادت بنتی ہے۔ اس لیے آپ سب سے درخواست ہے کہ اس محبت کو پیدا کریں۔ جو سبجیکٹ کمزور ہے اس کی پریپریشن کیا، اس محبت کو بڑھاؤ۔ جتنی وہ محبت بڑھے گی تمہاری نیند، تمہارا مال، تمہاری ہر چیز اس کے سامنے ہیچ ہو جائے گی۔ تم اپنے آپ کو ایسا لٹا دو گے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے بچے کو ذبح کر دیا، ذبح تو نہیں ہو، جیسے صدیق اکبر نے سارا مال دے دیا۔ یہ وہ ایمان کی علامت، بھائی نبی نے کہا ہے سب کچھ قربان ہے ہی، انہیں کا تو میں میرا تھوڑی ہے، اللہ نے دیا، اللہ کے لیے قربان۔ تو کہنے کا مقصد یہ، ابھی تو ہم الف سے میں نے کہا نا واقف نہیں، ابھی تو کہہ دوں گے یار یہ آپ تھوڑا سا اس بات کا خیال رکھیں گے، کم از کم جمعے کے دن ایک دیکھو اپنے آپ کو اس بارے میں ڈھالنے کے لیے، یار ایک دن تو میں نبی کی شکل صورت اپنا لوں۔ نبی نے کہا ہے کہ مجھے پسندیدہ لباس میرا سفید ہے، تو میں ایک دن کا معاملہ تو کر لوں، لیکن وہ بھی نہیں ہو پاتا۔ کیوں نہیں؟ وہ میں نے جیسے کہا نا، وہ بیوی استری نکل کے رکھی، دیکھ لینا آپ جا کے دیکھو کہ ارے بھائی وہ گندے پڑا ہوا ہے، ایک ہی جوڑا، میں کیا پاگل ہوں، میں بار بار اسی کشتی کرتی رہوں۔ اچھا بھائی چلو، وہ چاہنے کے باوجود وہ جو ہے، اور جب اللہ فضل فرما دیتا ہے تو وہی بیوی، وہی بچے، اب پاپا آپ کی ٹوپی کہاں ہے؟ ارے میں نے ابھی، ارے پاپا ٹوپی کے بغیر اچھی لگتی ہے۔ اچھا بھائی، ارے آپ نے یہ کون سے کپڑا پہن لیا ہے؟ نہیں آپ وہی رہا، اچھا لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاملے کو پلٹ دیتا ہے، لیکن اس امتحان کے بعد۔ اس لیے آپ سب سے درخواست یہ محبت پیدا کرتی ہے۔ اگر کامیابی چاہ رہے ہو، یہ اللہ والوں کی صحبت سے یہ محبت آئے گی۔ یہ صحبت محبت کے بغیر نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا نا کہ تلوار سے مقابلہ میزائلوں کا نہیں کر سکتے۔ جو کرو، مارے جاؤ گے، اور اللہ معاف کرے اس وقت مارے گئے جس کو شاعر کہتا ہے کہ دشوار ہو رہا ہے ایک ایک قدم اٹھانا، دشوار ہو رہا ہے ایک ایک قدم اٹھانا، منزل قریب تر ہے اور ایسی بے بسی۔ یار اب تو موت بہت قریب آ گئی ہے اور میری بے بسی کا حال یہ ہے، مجھ سے تو کام ہی نہیں ہو رہا، مجھ سے تو یہ عمل ہو ہی نہیں پا رہا۔ صحیح ہے نا بھائی؟ تو ہم سب اسی راستے کے مسافر ہیں، اور اس راستے کے لیے جو میں عرض کر رہا ہوں، بار بار عرض کر رہا ہوں کہ بھائی ان چیزوں کو حاصل کرنے سے یہ راستے منازل طے ہوں گے، ورنہ دیکھ لو فجر کی نہیں ہوتی، باقی ہو جاتی ہے۔ کوئی کہتا فجر کی ہوتی ہے، بس زہر میں سوتا رہ جاتا ہوں، کیونکہ آیا سوئے تو بس سویا، فلاں ہوتی ہے فلاں نہیں ہوتی۔ تو مجھے بتاؤ نا یار، 5 سبجیکٹ ہوتے ہیں کسی بھی امتحان کے، ایک میں فیل ہو گئے، چلے گا کیا؟ آگے بڑھے گا؟ نہیں بڑھے گا بھائی، سارے سبجیکٹ میں فیل پاس ہونا چاہیے۔ اور اگر اس میں 90% آئے تو سارے آپشن کھلے ہوئے تمہارے پاس کہ بھائی تم میڈیکل لے لو، انجینئرنگ لے لو، فلاں کر لو، کمپیوٹر لے لو، سب میں لے لو۔ لیکن اگر پرسنٹیج 50% ہے، میں تو چاہ رہا ہوں انجینئر بننے سے آپ بن نہیں سکتے تھے، میں چاہ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب آپ، کیونکہ وہاں پہ جو ایڈمیشن ہے وہ تو 80% کے اوپر جا رہی ہے، آپ کے 50% آئے۔ ہم سب کی زندگی بھی ایسے ہی ہے، جو نماز ہم پڑھ رہے ہیں وہ تو بھائی 40% والی بھی مشکل سے، اور کر رہے کیا ہے کہ صاحب انشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھیے گا میں تو ہلا دوں گا۔ بھائی تمہارے ہلانے تھوڑی ہوگا، آگے ایکسپٹ، اللہ تمہیں توفیق ہی نہیں دے گا، تمہارا ایڈمیشن ہی نہیں ہوگا، تمہارا وہاں داخل ہی نہیں ہوگا، تو آگے کیسے بڑھو گے؟ تو میں اسی لیے عرض کر رہا ہوں یار ابھی تو پہلی کلاس میں ہو، آگے بڑھو آگے بڑھو۔ جب تم بڑھو گے 90% آئے گا، سارے آپشن کھلیں گے، یہ نیکی اللہ کہے گا کرو، ورنہ تو 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار، عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار۔ آپ سب سے درخواست ہے 3 چیزیں جو میں بار بار عرض کری، ساری بات کرنے کے بعد جو اس کا لب لباب ہے وہ 3 چیزوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔
وہ بہت آسان ہے. خدا کی قسمیں کھا رہا ہوں, میں بار بار کہہ رہا ہوں, کر کے دیکھ لو, انہیں میں دیکھ لو. ان کی شکلیں, ان کی وضاحت ایسے تھی پہلے کیا؟ نہیں یار, یہ کیا ہو گیا؟ انہوں نے چھوڑ دیا یہ سب, اس محبت کی خاطر چھوڑ دیا جو ان کے دل میں ہے اور ظاہر ہو رہی ہے. علی صاحب, میں جاؤں گا تو اس حال میں جاؤں گا, ہے جو نبی کو, جو اللہ تعالیٰ کے محبوبین کے لباس ہے, جو محبوبین پسند کرتے ہیں, اس کی لباس پر. یہ ہے اصل محبت دل کی. جب بدلے گا تو تم روک نہیں سکتے, تم مجبور ہو. جب بھوک لگے گی تو تم کھانے کو ترک نہیں کر سکتے, روڈ کے اوپر بھی کھاؤ گے, زمین کا اٹھا کے بھی کھاؤ گے. اور اگر بھوک نہیں ہے, یار یہ بریانی کھا لو بھائی, ارے ٹکا یار بیٹو صاحب, جزاک اللہ, مہربانی. ایسے ہی ہے. اسی طرح یہ جب اللہ سے محبت اور اس کے نبی سے محبت کی بھوک پیدا ہوتی ہے تو وہ پھر رکتا نہیں. جا کے دیکھو نا, لوگ مسجد میں رہتے ہیں, یار ابھی تو آدھا گھنٹہ باقی ہے یار, پہلے سے کیوں آ گئے؟ طبیعت گھر میں بڑی گھبراتی تھی, سکون آ جاتا ہے, مسجد میں آ کے سکون آ جاتا ہے, پتہ نہیں کیا یہ کہاں سے آ رہی ہے. وہی محبت اس کو سکون پہنچا رہی ہے. کیونکہ میں آفس سے بھاگ کر آتا ہوں, راستے پر لڑکے ہوئے آتا ہوں, یار مجھے گھر جانا ہے, گھر جانا ہے, گھر جانا ہے. جب گھر آتا ہوں تو پھر میں یہاں ٹکتا نہیں ہوں, مجھے مسجد جانا ہے, مجھے مسجد جانا ہے, جلدی کرو کپڑے کہاں ہیں, یہ کہ مجھے مسجد جانا. ارے بھائی وہاں جا کے سکون آتا ہے, یا اللہ سکون. یہ ہے اصل کامیابی کہ میرا سکون, میرا جینا, ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین, تو میری کامیابی ہے. ورنہ ڈاما ڈول ہے بیٹا. اور میں نے کہا اتنی کمزوری ہماری علمان حفیظ. تو 3 چیزیں جیسے میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں. پہلی سے اللہ سے مانگو, کیونکہ اللہ کے مانگے بغیر نہیں ملتا. کسی کے چاہت دعا, میری دعا کیا, نبی کی دعا قبول نہیں ہوئی یار, تو میری دعا بات کر رہا ہوں. ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کی دعا قبول نہیں ہوئی اپنے والد کے لیے, یا اللہ میرے والد ہے یار, جب تک کہ وہ طالب نہیں ہوگا میں نہیں دوں گا. نوح علیہ السلام کی اولاد, نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے, جاؤ چھوڑ دو اس کو. پھر ہم اور آپ کیا چیز ہے, دعا فرما رہے بھائی, دعا ہی سے اگر معاملہ نہیں بنتا, ٹھیک ہے دعا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے, لیکن دعا کے ساتھ ساتھ دوا کا ہونا لازم سنت ہے. آپ اپنے اندر یہ بات پیدا کریں, ایک تو کر لو یار, کچھ تو کر لو. اس لیے دوسری چیز کیا ہے, جب یہ بات پیدا ہوگی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ تم اہل اللہ کی صحبت میں آ جاؤ گے. سب اللہ والے بیٹھے ہیں, اللہ والوں کی سنگ نہیں, یہی سب کیونکہ اللہ کے لیے آئے ہیں. بھائی میڈیکل کالج, ہم ڈاکٹر بنے نہیں ہیں, لیکن سارے ڈاکٹر ہوتے ہیں. کیوں؟ ڈاکٹر بننے آئے. ہم سب اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کر انسان کو اللہ کی محبت آ جاتی ہے.